السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم دیکھیں گے قربانی کا قصہ قرآن کی روشنی میں۔ تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ قربانی کا قصہ پورا کا پورا سورہ صافات میں پوری طرح سے موجود ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں اور سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربی حبلی من الصالحین۔ اے میرے رب، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے یعنی اللہ نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد دے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ پھر جب وہ بچہ یعنی اسماعیل علیہ السلام اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلے پھرے، تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پیارے بچے، میں خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے جواب دیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابا جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، یعنی اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تیری کیا رائے ہے؟ دیکھو باپ بچے سے کیسے رائے لے رہا ہے، پوچھ رہا ہے۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہمیں بچوں سے رائے لینا، مشورہ کرنا یہ جائز ہے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشورے میں خیر رکھی ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم ہوا ہے، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ آپ کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ دیکھو باپ بھی اتنا زبردست اور بیٹا تو اس سے بھی زبردست نکلا کہ بھائی اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمارے نفس کو ہر چیز کے لیے قربان کرنے کی کوشش کریں زندگی میں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، غرض جب دونوں مطیع ہو گئے یعنی کہ فرما بردار ہو گئے، مان گئے، دونوں کا فیصلہ ایک ہی تھا، تو اور اس نے باپ نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بیٹے کو یعنی اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے آواز دی، اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب باپ بیٹے دونوں راضی ہو گئے، باپ قتل کرنے کے لیے یعنی کہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، یقیناً ہم اچھائی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انا، اور بدلہ کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیے آگے آیت میں آئے گا، انا ھذا لھو البلاء المبین، در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا، یعنی کہ فدیہ دیا یعنی کہ اس کے بدلے میں، یعنی اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے والے تھے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ذبیحہ آسمان سے یعنی کہ اپنے پاس سے دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ کن کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا بھی باقی رکھا اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی پچھلوں میں، یعنی جب ہم آ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو قصہ ہوا اسماعیل علیہ السلام کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی یعنی کہ دین کی پیروی کریے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اب ہماری پوری امت کر رہی ہے اور آج ہم بھی کر رہے ہیں قربانی کو۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کا دونوں کا ذکر آخر یعنی کہ پچھلے آنے والوں میں باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔
کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں کتنے ایماندار رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا کتنا فرمانبردار رہنا چاہیے. اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اور بہت بڑی ہمارے لیے بھی آزمائش ہے. وہ یہ کہ ہم کس طرح ہماری چاہت کو، ہمارے نفس کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں کہ نہیں. ہماری پوری زندگی میں جب بھی اللہ کا حکم آتا ہے تو ہم اس کو بجا لاتے ہیں، یا ہم شیطان کے پیروکار ہو جاتے ہیں، یا ہمارا نفس جو بولتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. اس لیے ہمیں قربانی کا یہ جو قصہ ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی عبرت ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.